شب قدر میں اس طرح عبادت کری، قرآن کی تلاوت کری، نفل پڑھی یا قضائے عمری نماز پڑھی، شب قدر کی دعا پڑھی، صدقہ کری، تسبیح پڑھی، کلمہ کی، درود شریف کی، استغفار کی، اور سب سے امپورٹنٹ فالتو وقت کو ضائع کرنے سے بچیں، کیونکہ صرف جاگنے سے ثواب نہیں ملے گا، عبادت کرتے ہوئے جاگنے پر ثواب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کی رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کے ساتھ زمین پر اتنے فرشتے ہوتے ہیں جتنی زمین پر کنکریاں۔ اس رات ایک سجدہ 1000 سجدوں سے بہتر ہے۔ اس رات اللہ زمین پر فرشتوں کو بھیج دیتا ہے۔ جبرائیل اور میکائیل کے ساتھ زمین پر اتنے فرشتے ہوتے ہیں جتنی زمین پر کنکریاں، اور وہ سب انسان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں اور انہیں خوشخبری سناتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی تمام نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت شب قدر ہے۔ اس رات قرآن کی تلاوت کرنا انسان کے مقدر کو جگا دیتا ہے، مریضوں کو شفا دیتا ہے اور بے اولاد کو اولاد۔ اس رات سونے والا اپنے مقدر کو سلا دیتا ہے اور جاگنے والے کا مقدر اللہ جگا دیتا ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، جو عورت شب قدر کی رات اللہ کی عبادت کرتی ہے اور جاگ کر بسر کرتی ہے تو اللہ اس کے وجود میں ایسی خوبصورتی پیدا کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ تمام انسانوں سے الگ نظر آتی ہے، جیسے آسمان میں چاند۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، انسان کی دعائیں اللہ کے دربار میں اس لیے نہیں پہنچتی کیونکہ ان کے گلے میں گناہوں کا طوق ہوتا ہے۔ جب شب قدر کی رات آئے تو بار بار اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو، شب قدر سے پہلے صدقہ دیا کرو اور شب قدر میں عبادت کیا کرو، اور روزہ رکھ کر صبح کا آغاز کرو، تب بھی صدقہ دیا کرو، کیونکہ اس دن صدقہ دینا موت کو بھی ٹال دیتا ہے۔